اب مقصد دعوت کیا تھا؟ بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے مقصد تھا اللہ پر ایمان لانا۔ حضور سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ مقصد تھا دعوت کا اللہ کی اطاعت کرنا، انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، کہ حضور فرماتے کہ قرآن کی زبان میں کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار اور اطاعت شعار ہوں۔ مقصد اللہ کی طرف بلانا، مقصد اللہ کی اطاعت پر لے کر آنا، مقصد دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت جنت کی محبت اور اہمیت دل میں بٹھانا تھا۔ اس دعوت کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام انسانوں کو فلاح اور کامیابی کے راستے پہ ڈالنا، جو عقیدہ توحید کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے اسی مقصد کے لیے پھر امت کو کتاب کی تعلیم دی۔ قرآن پاک میں 4 جگہوں پہ خالق نے یہ بات، حضور کی 4 ذمہ داریاں کم از کم بیان فرمائی کہ وہی ذات جس نے اپنے نبی کو ان ان پڑھوں کے اندر بھیجا جو پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، تاکہ حضور ان کو قرآن کی آیات سنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ حضور کی دعوت کا مقصد تھا کہ انسانوں کی اصلاح ہو جائے اور یہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ دعوت کا مقصد تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، اور ایمان اور عقیدے کو بہتر کرنا، اصلاح کرنا، بری عادات ختم کرنا، سوسائٹی میں سے ظلم اور جبر کو مٹانا، انصاف پیدا کرنا، بے حیائی کا خاتمہ، حیا پیدا کرنا، ظلم کا خاتمہ، انصاف کا دورہ، جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے علم کی شمع روشن کرنا، یہ آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا۔ اب آخری چیز کہ حضور کی اس دعوت کی حکمت کیا تھی، دعوت کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس میں 20 نکات ایسے ہیں، اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو ان 20 نکات پہ اگر عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین منہج نبوت کے مطابق انجام دینے کی اس کو توفیق ملے گی۔ سب سے پہلا اصول سورہ نحل کی آیت نمبر 125 مشہور آیت ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام حضور نے کیسے کیا، مجھے آپ کو کیسے کرنا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، یعنی دعوت کا کام کیجئے۔ پہلا اصول ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، لٹھ بردار ہو کر نہیں، حکمت کے ساتھ، کہ جس وہ شخص مجبور ہوئے بغیر اس کے دل کی آواز بن جائے کہ میں نے بات ماننی ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا وزڈم ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے۔ حکمت حضور کی دعوت کا پہلا بنیادی اصول تھا۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو، اچھے انداز میں نصیحت کرنا، نرم لہجہ، شائستہ انداز گفتگو، یہ اللہ کے نبی کی دعوت کا دوسرا اصول تھا۔ اور تیسرا اصول وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی منکر ہے، کوئی معترض ہے، کوئی مقابلے پر آنے والا ہے تو تکار نہیں، دست و گریباں نہیں، ذاتیات پہ نہیں اترنا، پھر ان سے اگر بحث کرنی پڑے تو بحث مجادلہ احسن، اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کرنی ہے، بات کرنی پڑے تو اچھے انداز میں۔ تو مدینہ منورہ کی ریاست میں ایسا ہی ہوا، یہود آئے، حضور نے ان سے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ نصارہ کے 80 بڑے پادری آئے، حضور نے 3 دن مسجد نبی میں ٹھہرایا اور لاجواب ہو کر گئے۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں ان کے اعتراضات کے جوابات، 3 اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول ہے دعوت دینے والا اللہ کے نبی اطاعت میں سب سے پہلے جو فرماتے اس پہ خود بھی عمل کرتے، جو کہتے پہلے 100% اس پہ عمل کرتے۔ تو دعوت کا چوتھا اصول، جو اوروں کو کہا جائے خود بھی عمل کی کوشش کی جائے۔ دعوت کا 5واں اصول یہ ہے کہ حضور کی دعوت بڑی نرمی کے ساتھ ہوتی تھی، ضمیر کو کسی کو جھنجھوڑ کے نہیں، کسی کے ساتھ درستی کے ساتھ نہیں، عزت نفس پامال کر کے نہیں، بڑی نرم۔ قرآن نے کہا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظا لانفضوا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ فرمایا اے نبی جی آپ اللہ کی رحمت سے ان پر بڑے نرم زبان ہیں، شائستہ گفتگو، اگر آپ بھی سخت اور کرخت لہجے میں بات کرتے تو یہ بھی آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دعوت کا چھٹا اصول ہے کہ حضور ہمیشہ ان کی ہدایت کی فکر میں گھلتے رہتے،
ان کی ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے۔ قرآن کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، اللہ کا رسول تمہارے پاس آئے ہیں، وہ کیسے عزیز علیہ ما عنتم، جو امت کو تکلیف پہنچے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، امت کی پریشانی حضور کو پریشان کرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری بہتری اور ہدایت کے بڑے ہی حریص ہیں، بڑے خواہش مند ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پہ بڑے مہربان اور نرمی کرنے والے۔ یعنی دعوت کا چھٹا اصول یہ ہے کہ اوروں کی فکر کرنا، دل میں احساس پیدا کرنا، ان کی ہدایت کی خواہش دل میں پیدا کرنا۔ پھر ساتواں اصول ہے دلی توجہ کے ساتھ ساتھ عملی کوشش کرنا۔ حضور کی دعوت کا اصول تھا کہ آپ ماہر نفسیات تھے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے حضور چند لمحوں میں اس کے مزاج کو، اس کی عادت کو فوراً سمجھ لیتے، اس سے بات چیت ہوتی، چہرہ دیکھتے فوراً سمجھ جاتے کہ اس بندے کا مزاج کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑے بدترین دشمن، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، کہ حضور کو تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک دو جملے حضور نے اس سے کہے، تلوار پھینک کے ہاتھ جوڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ماہر نفسیات تھے، نفسیات سمجھتے تھے۔ آٹھواں اصول یا جتنا بھی بنتا ہے، حضور کی دعوت میں تسلسل تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ایک دو مرتبہ بچے سے کہا، دوست سے کہا نماز پڑھ لو، پھر 6 مہینے یاد نہ رہا، پھر خیال آیا تو پہنچ گئے۔ حضور کی دعوت کا تسلسل تھا، ہمیشہ موقع محل کے مطابق آپ بات کرتے رہتے، کبھی تھکتے نہ، رکاوٹ آتی برداشت کرتے۔ صبر و استقلال، کوئی مصیبت آتی تو اللہ کے نبی اس کو برداشت فرماتے، ہر حال میں دعوت کا کام کرتے، حالات سازگار ہوتے یا نہ ہوتے، اللہ کے نبی دعوت کا کام ہر حالت میں کرتے، اور پھر دیکھتے کہ یہ کیسا ماحول ہے، حالات کیسے ہیں، حالات کے مطابق آپ دعوت کے طریقہ کار کو تبدیل فرماتے رہتے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی ڈگر پر چلے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جیسے حالات ہوتے، جیسا ماحول ہوتا، اس کے مطابق دعوت کا پیغام چلاتے، کبھی خفیہ، کبھی اعلانیہ، کبھی دوستوں میں، کبھی دشمنوں میں، کبھی اپنے شہر میں، کبھی شہر تبدیل کر دیا، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی کسی سے حسن سلوک کر کے، کبھی کسی کی خدمت کر کے، کبھی کسی کا قرض ادا کر کے، کبھی کسی سوالی کی ضرورت پوری کر کے، اور کبھی انفرادی اور کبھی سب کے سامنے اعلانیہ اور اجتماعی، کبھی زبان سے اور کبھی بزور قانون، بزور بازو، ریاستی ریٹ کو قائم کر کے اللہ کے نبی نے حدود و قصاص کو جو نافذ کیا، قانون کا نفاذ بھی اصل میں دعوت و تبلیغ کی ایک شکل تھی۔ پھر دعوت و تبلیغ کا نبوی اصول تھا حسن اخلاق، ہر حال اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کبھی نہیں ہونے دیا، کسی بھی حالت میں حسن اخلاق، بڑے سے بڑے مخالف کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جو قرآن نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہی خلق عظیم آپ کی وصف خاص تھا۔ پھر آپ کی دعوت میں اعتدال تھا، آپ کی دعوت میں توازن تھا، وہ غیر معتدل دعوت نہ تھی۔ حضور دعوت دیتے تھے دین کے احکامات کے حکم کے مطابق، بڑی قابل توجہ بات، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، خاندان کے بڑوں کے لیے، اور ہر مسلمان کے لیے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ حضور دعوت دیتے تھے، اگر کوئی حکم فرض درجے کا ہے تو اس کی دعوت بھی حضور فرض درجے کی دیتے تھے، اگر کوئی حکم واجب یا سنت موقدہ ہے حضور اس کی دعوت بھی واجب اور موقدہ کے طور پہ دیتے تھے، اگر کوئی حکم مستحب کے درجے کا، نفل کے درجے کا ہے تو حضور اس کی دعوت بھی اسی قدر چلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ فرض کو اہمیت دے دی نفل کی، اور نفل کو اتنی اہمیت دی کہ وہ فرض لگنے لگے۔ حضور کی دعوت میں یہ بے اعتدالی نہیں تھی۔ پھر آپ کی دعوت جامع تھی، یہ نہیں کہ صرف نماز کی دعوت دی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی نہیں دی، یہ بھی نہیں تھا صرف بندوں کے حقوق پورے کرو۔ آپ کی دعوت میں جامعیت تھی کہ اللہ کے سارے حقوق کی دعوت بھی دی کہ ان کو بھی اپناؤ، اور بندوں کے سارے حقوق کی دعوت بھی دی کہ ان کو بھی ادا کرو، اور پھر دل بدلنے کی دعوت بھی دی، ایک ایک فرد کے پاس بھی گئے اور نظام بدلنے کی بھی دعوت دی۔ آج کچھ لوگوں نے صرف نظام بدلنے کی دعوت کو لے لیا، نظام بدل بھی جائے، اگر معاشرہ اور لوگوں کے دل تبدیل نہیں ہوں گے تو بتائیے حکومت چلائے گا کون، نظام چلے گا کیسے؟ اور اگر صرف دل بدلنے کی محنت کی جائے
اور نظام بدلنے کی محنت نہ کی جائے تو دل ساروں کے بھی بدل جائیں، پھر بھی نظام نہیں ہوگا تو دل دوبارہ بدل جائیں گے۔ دیکھیے 13 سال میں اسلام غالب نہیں آیا، 13 سال مکی زندگی میں اسلام ظاہری طور پہ مغلوب رہا، لیکن حضور نے دل بدلنے کی دعوت دی۔ اسلام غالب اس وقت آیا جب اللہ کے نبی نے نظام بدل دیا، انقلاب آ گیا، ریاست حکومت قائم ہو گئی، تو پھر نظام قائم ہو گیا اور آج تک قائم ہے۔ تو حضور کی دعوت میں یہ جامعیت تھی کہ دل بدلنے کی دعوت بھی دی اور نظام بدلنے کی دعوت بھی دی۔ حضور کی دعوت کا ایک اسلوب تدریج تھا، ساری باتیں اکٹھی نہیں ایک شخص کو کہہ دی بلکہ درجہ بدرجہ۔ اس کی مثال حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ معاذ جب جاؤ تو لوگوں کو سب سے پہلے صرف دعوت دینا اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی، جب وہ یہ ایمان لے آئیں تو پھر ان کو دعوت دینا نماز پڑھنے کی۔ یہ تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور جب وہ نمازی بن جائیں، اس کو مان لیں، تو پھر ان کو تم دعوت دے دینا زکوٰۃ دینے کی بھی۔ تو آسانی سے مشکل کی طرف جانا یہ اصول ہے، مشکل سے آسانی کی طرف نہیں، آسانی سے مشکل کی طرف۔ انسانی معاشرے اس اصول کو قبول کرتے ہیں۔ پھر دعوت میں اسلوب ہے معافی کا، اپنی ذات کو مائنس کر دیا، کسی نے کچھ کہا تو حضور نے معاف کر دیا۔ سگے چچا حمزہ کے قاتل وحشی کو اس لیے معاف کیا کہ وہ دعوت قبول کر کے اسلام لا چکے تھے۔ اپنی ذات کو مائنس کر دیا، لوگوں کو معاف کیا۔ اس کی بہترین مثال فتح مکہ ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھتے، جس کو دعوت دی جا رہی، چاہے وہ بچہ ہے، اولاد ہے، اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ حضور ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھتے۔ اگر کوئی امیر ہے، سردار ہے، تو حضور اس کو زیادہ اکرام دیتے کہ چلو پروٹوکول دے دیں، شاید یہ پروٹوکول دے کر خوش ہو کے اسلام قبول کر لے۔ تو حضور ہر انزل الناس منازلہم اصول دیا کہ لوگوں کو ان کا مقام و درجہ دو۔ حضور دعوت کے سلسلے میں ایک اہم اصول تھا کہ آپ لوگوں کی تعریف کرتے، اچھی خوبی دیتے، تعریف کرتے۔ کسی میں کوئی خامی دیکھتے تو پہلے تعریف کرتے، پھر بتاتے کہ یہ کام چھوڑ دو تو بڑی اچھی، تم فلاں بندہ ہے تو بہت اچھا، بہت نیک ہے، لیکن اس کا ٹخنا اس کی لنگی چادر کے کپڑے سے چھپا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے ٹخنے کو ظاہر رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو تعریف بھی کرتے، حوصلہ افزائی بھی فرماتے، انعام بھی دیتے، اپنا قرب خاص بھی دیتے۔ یہ سب وہ انکریجمنٹ ہے، کونسلنگ ہے کہ انسانوں کی حوصلہ افزائی کرتے، دعوت کا حصہ ہے۔ پھر حضور اوروں کو بھی دعوت کے لیے تیار کرتے کہ تم نے بھی یہ کام کر، بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک آیت بھی، ایک بات بھی کسی تک پہنچے تو وہ بھی آگے پہنچانا تمہارا فرض ہے۔ خطبے میں فرمایا آخری فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر حضور کی دعوت کا اہم اصول اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا، رجوع الی اللہ، پوری رات رو رو کے اپنے رب کو مناتے، امت کے لیے دعا مانگتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے میرے رب اگر تو میری امت کو، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو اے میرے رب تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ ایک ہی آیت پوری رات روتے رہے اور اسی ایک آیت کو بار بار دہرا کے تلاوت فرماتے رہے۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ حضور کی دعوت کا بنیادی وصف تھا۔ تو یہ تقریباً 20 نکات ہیں۔ حضور کی دعوت و تبلیغ کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، حکمت کیا تھا، روڈ میپ کیا تھا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آج باطل نے ہماری نسلیں ہم سے چھین لی ہیں، آج باطل نے ہماری نسلیں ہم سے چھین لی ہیں۔ جا کے دیکھیے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، پارکوں کے اندر، شادی بیاہ کے موقع تقاریب کے اندر، ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہماری نسلیں باطل نے ہم سے چھین لی ہیں۔ شاید آج باطل یہ بات سمجھ چکا ہے کہ 50 60 70 سال کے اس شخص کو تو میں دین سے نہیں ہلا سکتا، لیکن ان کی نسلوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ آج اگر کوئی شخص سائیکل کے اوپر آٹے کی بوری تھیلا لے کر جائے، آٹا گرنے لگ جائے تو 10 بندے آواز دیں گے کہ بھئی نقصان ہو گیا، لیکن گھر میں سارے بچے نماز میں سوئے رہیں فجر میں، یا بیٹی پردہ نہ کرے، یا بیٹے کو حلال و حرام کی تمیز نہ سکھائی ہو، یا قرآن تک پڑھنا نہ آتا ہو،
تو ماں باپ کو پرواہ، ماں کہتے بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، فکر نہیں رہی۔ تو آج اس فکر کی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، یہ فریضہ کسی خاص جماعت کا نہیں ہے۔ ہمارے دماغوں میں بہت بڑی غلط فہمی کہ جی مولوی صاحب ہی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جماعت تبلیغی جماعت نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشیں۔ خالق فرماتا ہے حضور کی زبانی، اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ اے نبی جی ان سے کہیے کہ یہی میرا راستہ ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرہ، دلیل کے ساتھ، اندھی دعوت نہیں ہے، سوچ سمجھ کے، وزڈم کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ریزننگ، ریشنلزم ہے، اور سمجھا کے بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ یہ میرا طریقہ ہے، صرف میرا نہیں ہے، انا ومن اتبعنی، یہ طریقہ میرا بھی ہے اور ہر اس مسلمان کا ہے جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر چاہے ہمارا مسلک کوئی بھی ہو، ہماری فقہ کوئی بھی ہو، ہمارا مشرق کوئی بھی ہو، ہماری رنگ، زبان، نسل کوئی بھی ہو، ہمارا پیشن، کوئی طریقہ، ہمارا شعبہ زندگی کوئی بھی ہو، اور چاہے امیر ہے یا غریب ہے، چاہے علم والا ہے یا بے علم ہے، ہر مسلمان پر حضور کے امتی ہونے کے ناطے یہ آیت فرض کرتی ہے کہ دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو اپنی زندگی کا ہم مقصد سمجھیں۔ تو سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اصل بات ہے کہ اس کام کو مقصد سمجھنا، دل کی اپنی فکر کرنا، اپنے گھر سے، اپنی گلی سے، اپنی مسجد سے، اپنے محلے سے اس سلسلے کو، اپنے اسکول سے، اپنے دفتر سے، اپنی دکان اور مارکیٹ سے اس سلسلے کا آغاز کرنا، اس کو پھیلانا اور پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرنا۔ لیکن طریقہ ہمارا نہیں چلے گا، جیسے نماز ہمارا طریقہ نہیں، حج اپنا طریقہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ میں مرضی نہیں چلے گی، ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ دعوت و تبلیغ میں طریقہ چلے گا رسول کائنات کا، اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے جو آپ کے سامنے یہ 20 نکات رکھے گئے، آج کی نشست میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت و تبلیغ کی زندگی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا فرمائے، اور ہمیں اعلیٰ وجہ البصیرہ، پورے ایقان اور یقین کے ساتھ اور علمی اور عملی دلائل اور طاقت سے ہمیں لیس ہو کر ہمیں زندگی کے آخری سانس تک ہدایت کے چراغ جلاتے رہنے اور دعوت و تبلیغ کی صدا لگانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سے گزارش کہ کل بھی آپ حضرات تشریف لائیے، کل کا موضوع بڑا اہم ہے، اس میں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کا جو خلاصہ ہے چند نکات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور پرسوں کا جو ہمارا آخری دن اس کورس کا ہوگا، اس میں بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں انقلاب برپا کیسے کیا۔ اس کا اہم پلر تو دعوت و تبلیغ تھا، لیکن اس کے لیے اللہ کے نبی نے حکمت عملی اور پالیسی کیا اپنائی۔ یہ انشاءاللہ پرسوں کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔